میں تھے، آپ کی شہادت بھی کوفہ ہی میں ہوئی، اور علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پر خلافت فرمائے۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہ اب پیغامات بھیجنے لگے کہ آئیے ہمارے پاس اور ہم تیار ہیں کہ یزید کے خلاف ہم لڑیں گے۔ تو حضرات گرامی، اب یہاں سے دیکھیے کربلا کا واقعہ شروع ہوتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ وہ بے انتہا اصرار کر رہے ہیں اور بلا رہے ہیں، تو آپ نے اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ جانے کے لیے فرمایا اور کہا کہ اے بھائی جا کر دیکھو کیا، اور آپ کے ہاتھ پر سب بیعت کرنے لگے، حتیٰ کہ فرماتے ہیں حضرت مسلم بن عقیل کوفہ صبح پہنچے تو شام تک آپ کے ہاتھ پر 12,000 افراد نے امام حسین کی بیعت کر لی تھی۔ 12,000 افراد نے۔ غرض کے ایک دو دن میں معاملہ یہ ہوا کہ 18,000 کوفہ کے لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرما لی۔ جیسا ہی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہاں کے حالات بے انتہا سازگار ہیں اور سارے لوگ بھی بے انتہا والہانہ استقبال کر رہے ہیں، تو آپ نے پیغام لکھ دیا امام حسین کے نام کہ اے پیارے بھائی حسین، یہاں کے حالات بے انتہا سازگار ہیں، آپ تشریف لائیں۔ لیکن جب یزیدی حکومت کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیعت لے رہے ہیں، تو انہوں نے وہاں کا جو گورنر تھا جس کا نام تھا نعمان بن بشیر، تو اس کے پاس کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ دیکھو تم ان کے خلاف کوئی اقدام کرو، یہ جو سلطنت ہے یزید کی حکومت سے نکلی جا رہی ہے۔ تو نعمان بن بشیر نے کہا کہ میں ان کے خلاف نہیں لڑوں گا، کیونکہ وہ مجھ سے نہیں لڑتے، لہٰذا میں بھی ان سے نہیں لڑوں گا، ان کو نہیں روکوں گا۔ غرض کے کوفہ سے ایک وفد یزید کے پاس گیا، یزید نے یہ سارے حالات سنے تو اپنے ایک مشیر خاص جس کا نام سرجون تھا اس کو بلا کر کہنے لگا کہ کوفہ کی یہ حالات ہیں، میں کیا کروں؟ تو اس نے مشورہ دیا کہ بصرہ کا جو حاکم ہے عبید اللہ بن زیاد، اس کو کوفے کا حاکم بنا دو۔ تو یزید نے یہ پیغام بھیجا کہ عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا بھی حاکم بنا دیا جائے۔ غرض کہ یہاں پر اس وقت تک حالات بے انتہا سازگار تھے۔ جیسا ہی عبید اللہ ابن زیاد کے پاس یہ یزید کا پیغام پہنچا، وہ راتوں رات 1,000 کا لشکر لے کر بصرہ سے نکلا کوفہ کے لیے، اور راستے میں سارا لشکر کو کھڑا کر کے وہ 17 افراد کو لے کر کوفہ میں داخل ہوا۔ کوفہ میں داخل ہونا تھا کہ اس نے اپنے چہرے پر کالا ڈھاٹا باندھ لیا اور کالا امامہ باندھ لیا، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا چکے ہیں۔ غرض کے سارے لوگ اس کا استقبال کرنے لگے، لیکن جب معلوم ہوا کہ یہ ابن زیاد ہے تو سب نے معذرت خواہی کی، لیکن وہ تو جان گیا تھا کہ یہاں پر جو میں نے خبریں سنی ہیں امام حسین کے بارے میں وہ صحیح ہیں۔ غرض کے وہ آیا، اپنی قصر عمارت پر کھڑا ہو کر اس نے فصیح و بلیغ انداز میں تقریر کی اور کہنے لگا کہ اگر کوئی بھی حکومت کے خلاف کھڑا ہوگا تو میں قریب کے بدلے بعید کو پکڑوں گا اور بعید کے بدلے قریب کو پکڑوں گا، یعنی اگر کوئی سرکشی کر کے بھاگ جائے گا تو اس کے سارے خاندان کو میں مروا دوں گا اور سارے خاندان کو اس کے قتل کروا دوں گا، لہٰذا کوئی بھی یزید کی بیعت نہ توڑے۔ یہ سنتے ہی سارے کے سارے کوفی ہیبت میں آ گئے۔ وہاں پر ایک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، ان کا سارا پتہ ڈھونڈا اور آ کر سارا کا سارا ابن زیاد کو کہہ دیا۔ جب ابن زیاد کو معلوم ہوا اور اس کو یہ بھی پتہ چلا کہ ہانی نے اپنے گھر میں رکھا ہے امام مسلم کو، تو اس نے ہانی کو بلوایا جو بے انتہا محب اہل بیت تھے اور ان کو کچھ ایک ضرب لگائی اور ان کو قید خانے میں بند کر دیا۔ جب امام مسلم کو یہ معلوم ہوا تو آپ گھر سے باہر نکلے اور سارے اپنے محبین کو ندا دینے لگے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب آپ نے ندا دی تو اس وقت جب آپ کے ہاتھ پر بیعت کی 18,000 افراد تھے، لیکن اب جب آپ نے ندا دی تو 4,000 لوگ جمع ہوئے۔ اب دیکھیے ان کا بھاگنا یہیں سے شروع ہو گیا۔ 4,000 لوگ آپ کے ساتھ جمع ہوئے تو آپ نے اس 4,000 کے لشکر کو لے کر سیدھا ابن زیاد کے پاس گئے اور جا کر وہاں سے اس سے کچھ باتیں کرنے لگے، معاملات کرنے لگے۔ تو ابن زیاد نے یہ چال چلی کہ اس
تمام 4000 افراد کے قبائل کے جو بڑے بڑے افراد تھے ان کو ان کے درمیان بھیجا اور ان سے سمجھانے لگایا اور ان کو یکے بعد دیگرے واپس بھیجنے لگا، حتیٰ کہ اس نے یہ چال چلی کہ ماؤں کو بہنوں کو بھیجتا گیا، ہر ایک کی ماں، ہر ایک کی بہن، ہر ایک کی بیوی اس کے پاس آتی کہتی کہ تمہیں کیا پڑی ہے، ملک شام سے بہت بڑی یزید کی فوجیں آ رہی ہیں، تم ہی ان کے ساتھ ہو کیا، دوسرے ہیں نا ان کے ساتھ، یہ کہہ کر یکے بعد دیگرے ایک ایک کو وہ واپس لے جاتے رہیں، حتیٰ کہ فرماتے ہیں مغرب تک امام مسلم کے ساتھ صرف اور صرف 30 افراد باقی رہ گئے، باقی سارے کے سارے وہ کوفی جو ابھی تک اپنا خون تک ان کے لیے بہا دینے کا وعدہ کر رہے تھے، سارے کے سارے چلے گئے۔ غرض کے جب آپ نے مغرب کی نماز پڑھی اور مسجد سے باہر نکلے تو صرف ان 30 میں سے بھی 10 افراد آپ کے ساتھ رہ گئے تھے، اور جب آپ کچھ راستہ طے کر کے آگے بڑھے اور آپ نے دیکھا تو وہ 10 کے 10 بھی جا چکے تھے، آپ اکیلے وہاں پر بچ گئے تھے۔ تو اس طرح آپ کو اکیلا اور تنہا کر دیا گیا حضرت مسلم بن عقیل کو۔ پھر آپ وہاں سے طوعا نامی ایک عورت کے گھر رہے، پھر وہاں پر یزید کو معلوم ہوا ابن زیاد کو، تو اس نے وہاں پر لشکر بھیجا، 80 فوجیوں کو اس نے بھیجا، اور 80 کے 80 فوجی جب آپ کو گھر میں گرفتار کرنے کے لیے داخل ہوتے تو امام مسلم تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے اور ان سے جہاد فرماتے۔ غرض کے 3 مرتبہ امام مسلم اکیلے ان 80 کے 80 فوجیوں کو گھر سے باہر ڈھکیل دیے۔ جب انہیں یہ پتا چلا کہ اب ان کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے تو انہوں نے گھر کو آگ لگا دی۔ غرض کے جب امام مسلم باہر نکلے تو آپ بے انتہا زخمی تھے، اس کے بعد آپ کو گرفتار کیا گیا، ابن زیاد کے سامنے لے جایا گیا، آپ نے پانی مانگا تو کوئی پانی دینے والا بھی نہیں تھا۔ پھر ایک وہاں کے اشراف میں سے ایک شخص نے اپنے گھر سے پانی منگوایا تو فرماتے ہیں کہ جب آپ نے پانی پینے کے لیے پیالہ منہ کو لگایا تو فرماتے ہیں خون سے ہر وقت پیالہ بھر جایا کرتا تھا۔ جب آخر مرتبہ آپ نے کچھ گھونٹ پانی پیے تو فرماتے ہیں اس پانی کی ٹھنڈک کی وجہ سے آپ کے اگلے دونوں دانت اس کٹورے میں گر گئے، اتنا آپ کو زخمی کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اب یہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام ملا کہ امام مسلم نے میری طرف پیغام بھیجا ہے کہ وہاں کے حالات سازگار ہیں، یہ کہہ کر آپ مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ غرض کے بہت سا آپ کو روکا گیا، عبداللہ ابن زبیر نے آپ کو روکا، عبداللہ ابن عباس نے آپ کو روکا، لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ اب وفائی اور بے وفائی کی بات نہیں بلکہ میرے نانا جان کے دین کی بات ہے۔ میرے نانا جان کے دین میں جو بدعتیں پیدا کر دی گئی ہیں، جو میرے نانا جان کے دین میں غلط کام پیدا کر دیے گئے ہیں، غلط راہ روی پر لوگ چلنے لگے ہیں، اب میں چاہتا ہوں کہ جاؤں اور ان کو درست کروں، اور میں قیامت کے دن سے ڈرتا ہوں کہ اتنے کوفی جو مجھے بلا رہے ہیں، 2 تھیلے ان کے خطوط ہو گئے ہیں، کہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو نہ جائیں میرے خلاف، اور یہ نہ کہیں کہ مولا ہم نے امام عالی مقام امام حسین کو دعوت تو دی تھی بیعت کے لیے، ہم نے دعوت دی تھی کہ ہم حق کے ساتھ لڑیں گے، حق کے ساتھ رہیں گے، لیکن امام عالی مقام ہمارے پاس نہیں آئے، میں اس بات سے ڈرتا ہوں لہٰذا مجھے جانا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 نفوس قدسیہ کو ساتھ لیتے ہیں، جس میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، ان کو ساتھ لیتے ہیں۔ کوئی جنگ کا ارادہ نہیں ہے، کوئی زیادہ ہتھیار ساتھ نہیں ہے، بلکہ عرب میں جو ساتھ ہتھیار رکھا جاتا تھا سفر میں وہی ہتھیار ساتھ ہیں۔ آپ چلتے ہیں، راستے میں چلتے چلتے کچھ خبریں ملنی شروع ہوتی ہیں۔ غرض کے جب مردویہ مقام پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ کو خبر ملتی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔